ایک دور دراز کے جنگل میں جہاں درخت آسمان کو چھوتے تھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ایک پراسرار کہانی پوشیدہ تھی۔ یہ جنگل عام جنگلوں کی طرح نہیں تھا۔ یہاں کے درختوں کی چھال پر چمکتے ہوئے نشانات تھے اور رات کے وقت پورا جنگل جادوئی روشنی سے جگمگاتا تھا۔ اس جنگل کا نام تھا جادوئی ستارے کا جنگل۔ مقامی لوگ اس جنگل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگل ایک جادوئی ستارے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جو کبھی آسمان سے گر کر زمین پر جا گرا تھا۔ یہ ستارہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے جنگل کے ہر ذرے کو جادو سے بھر دیا تھا، لیکن اس ستارے کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف ایک افسانہ تھا، شاید ایک حقیقت جو وقت کے ساتھ کہانی بن گئی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا اس جنگل کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ علی بہت ہوشیار اور بہادر تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس جنگل کے راز جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس کے دادا نے اسے بچپن میں جادوئی ستارے کی کہانی سنائی تھی اور تب سے وہ اس جنگل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایک صبح علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائے گا اور اس جادوئی ستارے کو تلاش کرے گا۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ خوراک، ایک پانی کی بوتل اور اپنا وفادار کتا جس کا نام ٹامی تھا لیا۔ ٹامی ایک چھوٹا سا کتا تھا لیکن وہ بہت ہوشیار اور وفادار تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی علی کو محسوس ہوا کہ یہ جنگل عام جنگلوں سے بالکل مختلف ہے۔ ہوا میں ایک خوشبو تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں ایک میٹھا سا سرور تھا۔ درختوں کی شاخیں اس طرح جھکی ہوئی تھیں کہ جیسے وہ علی کا استقبال کر رہی ہوں۔ چلتے چلتے علی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خرگوش اس کے سامنے سے گزرا۔ خرگوش نے علی کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی آواز نکالی، پھر تیزی سے بھاگ گیا۔ علی نے سوچا کہ شاید خرگوش اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پایا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد علی نے ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی۔ جھیل کا پانی بالکل شفاف تھا اور اس میں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے ذرات تیر رہے تھے۔ علی نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا۔ جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا اسے ایک گرمجوشی محسوس ہوئی، جیسے پانی اسے کچھ بتا رہا ہو۔ ٹامی نے جھیل کے کنارے کچھ سونگھا اور پھر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ علی نے دیکھا کہ جھیل کے دوسری طرف ایک بڑا سا درخت ہے جس کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر ہوا میں تیر رہی ہے۔ درخت کے تنے پر چمکتے ہوئے نشانات تھے جو علی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ علی نے درخت کے قریب جا کر دیکھا کہ اس کے تنے پر ایک دروازہ ہے۔ دروازہ بہت چھوٹا تھا لیکن وہ اس میں سے گزر سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں جگمگا رہی تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا تختہ تھا جس پر ایک چمکتا ہوا ستارہ رکھا ہوا تھا۔ علی نے ستارے کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہی وہ جادوئی ستارہ ہے جس کے بارے میں اس کے دادا نے کہانی سنائی تھی۔ ستارے کو چھوتے ہی علی کو ایک روشنی نے گھیر لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ارد گرد ہر طرف جادوئی مخلوقات تھیں جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی پری اس کے قریب آئی اور بولی، علی تمہیں ہمارے جنگل کا محافظ بننا ہوگا۔ یہ ستارہ تمہارے لیے ہے لیکن اس کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تمہیں بہادر اور مہربان بننا ہوگا۔ علی نے پری سے وعدہ کیا کہ وہ اس جنگل کی حفاظت کرے گا اور اس کی طاقت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ علی جب جنگل سے باہر آیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور پراعتماد ہے۔ وہ گاؤں واپس آیا اور لوگوں کو جنگل کے راز کے بارے میں بتایا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جنگل کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کی خوبصورتی اور طاقت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس دن کے بعد علی ہر روز جنگل میں جاتا اور جادوئی ستارے کی طاقت سے درختوں، جانوروں اور پودوں کی دیکھ بھال کرتا۔ جنگل کا ہر ذرہ اس کا شکر گزار تھا اور علی کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک نئی دنیا کا حصہ بن گیا ہے۔ اور اس طرح جادوئی ستارے کا جنگل ایک بار پھر خوشی اور امن سے بھر گیا۔ علی کی کہانی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہی اور وہ جادوئی ستارہ آج بھی جنگل کے دل میں چمک رہا ہے، اپنی طاقت اور خوبصورتی سے سب کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کریں۔